Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will start reading from book page number 96, second paragraph of grade 9 English, and our topic is technology in everyday life, lecture number 5. Another importance of technology in our daily lives is that it has eliminated the bulkiness associated with paperwork. ٹیکنالوجی کا ہماری زندگی میں ایک اور اہمیت یہ ہے، روزمرہ زندگی میں ایک اور اہمیت یہ ہے کہ اس نے کاغذ سے متعلق جو باری پن تھا اس کو ختم کیا. ایلیمینیٹڈ مین ختم کرنا. اینڈ بلکینس باری پن. ٹیکنالوجی کا ہماری روزمرہ زندگی میں ایک اور اہمیت یہ ہے کہ کاغذ سے متعلق جو باری پن تھا اس نے اس کو ختم کیا. یعنی کہ اگر ہم اپنے پاس چیزوں کی انفارمیشن رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کاغذ استعمال ہوگا اور کاغذ کے بنڈل بنیں گے. اگر انفارمیشن زیادہ ہوئی تو بہت سارے بنڈل ہوں گے، لیکن ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ کاغذ کا جو بہت زیادہ استعمال تھا وہ کم ہو گیا. آگے بتا رہے ہیں کہ کس طرح کم ہو گیا. یعنی کہ وہ انفارمیشن، وہ چیزیں جو ہم کاغذی شکل میں اپنے پاس رکھتے تھے، اب وہ ہم کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں وہ انفارمیشن، وہ چیزیں جو ہمارے پاس رکھنی کی ہوتی ہے. تو وہ آگے بتا رہے ہیں with technology information can now be stored virtually in various storage devices such as compact discs and microchips. ٹیکنالوجی کے ساتھ اب معلومات کو عملی طور پر ذخیرہ کیا جا سکتا ہے مختلف ذخیرہ کرنے والے آلات، مثال کے طور پر کمپیکٹ ڈسک اور مائکرو چپس میں. جو مائکرو چپس ہوتے ہیں ہم اپنے موبائل میں میموری کارڈ جو یوز کرتے ہیں، کمپیکٹ ڈسک جو سی ڈیز ہوتے ہیں، ڈی وی ڈیز ہوتے ہیں، تو اس میں ہم اپنی جو معلومات ہے وہ رکھ سکتے ہیں بجائے اس کے کہ کاغذ پر لکھ کر وہ سارے نوٹس، وہ چیزیں لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں. تو وہ مائکرو چپس اور جو کمپیکٹ ڈسک ہے اس میں ہم رکھ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جو کاغذ کا باری پن تھا وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ختم ہوا. ورچولی مین عملی طور پر، ورچولی. مور سو، اس کے علاوہ the information stored in these technological devices is secured with passwords and codes. اس کے علاوہ جو معلومات ان ٹیکنالوجی کے آلات میں ذخیرہ ہو جاتے ہیں وہ انہیں پاسورڈز اور کوڈز کے ذریعے محفوظ بنا دیا جاتا ہے which are only known to the proprietors of the information. جو صرف معلومات کے جو مالکان ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ پاسورڈ اور وہ جو کوڈز ہوتے ہیں وہ صرف مالکان کو پتہ ہوتا ہے. جس طرح کسی کا موبائل ہوتا ہے تو اس پر جو کوڈ لگا ہوتا ہے وہ صرف اسے پتہ ہوتا ہے. وہ کوڈ، وہ پاسورڈ آپ کے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر جو آپ کوڈ لگاتے ہیں یا اپنے جہاں پر اپنے انفارمیشن سٹور کی ہوتے ہیں اور اگر وہ کانفیڈینشیل ہو، خفیہ ہو، تو آپ اس پر پاسورڈ لگا دیتے ہیں، کوڈ لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی اور اسے نہ دیکھ سکے، اسے نہ کھول سکے. اس کے علاوہ جو معلومات ان ٹیکنالوجی کی آلات میں ذخیرہ یا جمع ہوتے ہیں انہیں پاسورڈز اور کوڈز کے ذریعے محفوظ بنایا جاتا ہے جو کہ صرف مالکان یا معلومات کے جو مالکان ہوتے ہیں ان کو صرف پتہ ہوتا ہے. میکنگ اٹ اے بیٹر وے آف اسٹورنگ کانفیڈینشیل انفارمیشن، جو کہ خفیہ معلومات کو ذخیرہ کرنے کا ایک بہتر طریقہ ہے، ایک اچھا طریقہ ہے. proprietors. مالکان. confidential خفیہ. Number 4,
We cannot fail to mention that technology has been of great benefit to agriculture industry. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم یہ ذکر کریں کہ ٹیکنالوجی جو زراعت کی صنعت ہے اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند یا سود مند ثابت ہوئی ہے. It is not possible to determine the climatic changes. اب جو موسمیاتی تغیرات ہے ان کو معلوم کرنا پہلے سے جاننا ممکن ہے, as well as climatic conditions, اور اس کے ساتھ ساتھ جو موسمی حالات ہے ان کو بھی that favor various plants, جو کہ کئی پودوں کے لیے, بہت سارے پودوں کے لیے موزوں ہوتے ہیں. یعنی کہ اب جو موسمیاتی تغیرات اور جو موسمیاتی حالات ہیں ان کو پہلے سے جاننا ممکن ہے جو کہ مختلف پودوں کے لیے موزوں ہوتے ہیں. ڈٹرمن مین جاننا, معلوم کرنا. ڈٹرمن. کلائمیٹک چینجز موسمیاتی تغیرات, موسمیاتی تبدیلیاں. کلائمیٹک کنڈیشنز موسمیاتی حالات, موسمی حالات. فیور مین موزوں یا مناسب. Likewise, اسی طرح today it is possible to grow crops in a desert by use of agriculture biotechnology. اسی طرح آج کے دور میں یہ ممکن ہے کہ ایگریکلچرل بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے صحرا یا ریگستان میں فصل اگائی جائے. یعنی کہ صحرا یا ریگستان میں ایگریکلچر بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے آج کے دور میں فصل اگانا ممکن ہے. ڈیزرٹ. ڈیزرٹ مین صحرا, ریگستان, and its antonym is oasis, نہلستان. A place with greenery, water, plants, trees, etc. in a desert is called an oasis, نہلستان. And its synonym is, if the spelling is double S-E-R-T, here it is single S, and if we double it, it means meeta, dessert, sweet dish we serve after a meal, so it is called a dessert. With biotechnology, plants have been engineered to survive in drought conditions. بایوٹیکنالوجی کے ذریعے پودوں کو اس قابل بنایا گیا ہے کہ وہ خشک سالی کے حالات میں بھی زندہ رہے, ہرے بھرے رہے. یعنی کہ بایوٹیکنالوجی کے ذریعے پلانٹس میں یہ انجینئرنگ کی گئی ہے, پودوں میں یہ انجینئرنگ کی گئی ہے کہ وہ خشک سالی میں بھی ہرے بھرے رہے اور زندہ رہے. ڈراؤٹ, خشک سالی. When there is a scarcity of water, when there is no rain for a longer period of time, it is called drought, خشک سالی. When there is a shortage of water, and when there is a shortage of food, it is called famine, قحط سالی, famine. Through genetic engineering, scientists have managed to introduce traits into existing genes with a goal of making crops resistant to droughts and pests. جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے, یعنی کہ جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے سائنسدان اس میں کامیاب ہوئی ہے کہ وہ پہلے سے موجودہ جین میں کچھ تبدیلیاں کرے یا خصوصیات پیدا کرے اس مقصد کے لیے کہ یہ جو فصلیں ہیں وہ خشک سالی اور کیڑے مکوڑوں کے خلاف مزاحمت کرے. یعنی کہ خشک سالی اور کیڑے مکوڑوں کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے سائنسدان اس میں کامیاب ہوئی ہے کہ وہ جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے پہلے سے موجود جینز میں جو خصوصیات ہے, جو کریکٹرسٹکس ہے, وہ پیدا کرے. یعنی کہ ایک پودا ہے, اس میں کسی ایسی دوسرے پودے کے جو جینز ہوتے ہیں وہ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں جو کہ صحرا میں ہوتے ہیں.
تو جو صحرا میں جو پودے ہوتے ہیں تو وہ تو ڈراؤٹ ریزسٹنٹ ہوتے ہیں یا پیسٹ ریزسٹنٹ ہوتے ہیں, تو ان کی وہ جینز وہاں سے لے کر ڈی این اے وہاں سے لے کر اس کے کروموسومز میں ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. تو یہ جو عام پودا ہوتا ہے جو عام حالات میں پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا, جو کیڑوں مکوڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا, تو وہ جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے اس قابل ہو جاتا ہے کہ نہ پھر اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ہرا بھرا رہتا ہے, اور نہ ہی اس پر کسی کیڑے مکوڑوں کا اثر ہوتا ہے. تو یہی بات یہاں پر کر رہے ہیں. ٹریٹس مین خصوصیات, فیچرز, کریکٹرسٹکس. ریزسٹنٹ مین مزاحمت. گول, گول مین مقصد. as we say mission or objective are the synonyms of goal, and it is a noun. Goal is a noun of a verb get, get, got. Get is the verb and goal is the noun. I think this much is enough for today's class. If you have any question, any query, please do ask in the comment section. Thank you. Allah Hafiz.